السلام علیکم کلاس 8 آپ کی اردو کی کتاب میں صفحہ نمبر 179 169 پر 179 پر غزل ہے جگر مراد آبادی کی. یہ میں پڑھ رہی ہوں اور اس کی تشریح آپ کو سمجھا رہی ہوں. جب تک انسان پاک تینیت ہی نہیں، علم و حکمت ہی نہیں، وہ محبت وہ عداوت ہی نہیں، زندگی میں اب صداقت ہی نہیں. سینہ آہن بھی تھا جس سے گداز، اب دلوں میں وہ حرارت ہی نہیں. آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں. صرف نقالی ہے مغرب کی جگر، شعر میں جب مشرقیت ہی نہیں. اب ہم اس کی تشریح سمجھتے ہیں کہ جگر مراد آبادی کی غزل ہے. جگر مراد آبادی کا اصل نام علی سکندر تھا. جگر ان کا تخلص تھا اور وہ بڑے مشہور شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس غزل کے پہلے شعر میں وہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان پاک تینیت ہی نہیں، یعنی سب سے پہلی چیز انسان کی نیت کا پاک صاف ہونا ہے، اور اس کے لیے وہ علم حاصل کرتا ہے، حکمت حاصل کرتا ہے. لیکن علم ہو یا حکمت ہو یا دانائی ہو، یہ اس وقت کارآمد ہوتی ہے جب انسان کی نیت میں صفائی ہو. انسان اپنی فطرت اور عادت کے لحاظ سے پاک صاف ہو، کوئی کھوٹ، جھوٹ، تکبر وغیرہ ایسی برائیاں اس کے اندر نہ ہوں. اگر یہ برائیاں انسان کے اندر ہیں تو چاہے وہ جتنا بھی علم حاصل کر لے، جتنا بھی عقل مند ہو جائے، کتنی ہی زیادہ دانائی اس کے پاس ہو، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کو انسان کی جو عظمت ہے، جو بڑائی ہے انسانیت کی، وہ حاصل نہیں ہوتی. علم خوشبو کی طرح ہے اور انسان کو یہ چاہیے کہ جو علم وہ حاصل کرے اس پہ وہ عمل پیرا ہو، اس کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائے، ورنہ دوسری صورت میں علم و حکمت کا کوئی فائدہ نہیں. اس کی مثال جو شیطان جیسی ہے، جس کے پاس بہت علم تھا، بہت زیادہ عالم فاضل ہستی تھی اس کی، مگر اس کی نیت صاف نہیں تھی. اس کی نیت میں تکبر تھا، غرور تھا، تو ظاہر ہے کہ اس فطرت کی خرابی کی وجہ سے وہ ملعون قرار دیا گیا، یعنی کہ لعنت زدہ قرار دیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم اچھی چیز ہے، حکمت بھی بہت انسان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب انسان کی فطرت نیک ہو، اس کی نیت صاف ہو، ورنہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا شعر ہے غزل کا، وہ محبت وہ عداوت ہی نہیں، زندگی میں اب صداقت ہی نہیں. اس شعر میں شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ اب زمانے کے ساتھ ساتھ محبتوں اور نفرتوں میں بھی فرق آ گیا ہے. سچائی جو ایک خوشی ہے وہ اب ہمیں نہیں ملتی، بہت کم نظر آتی ہے. پہلے ہر جذبہ چاہے وہ اچھا ہو یا برا سچا ہوتا تھا. محبت بھی خلوص دل سے کی جاتی تھی. دشمنی یا نفرت کے پیچھے بھی کوئی اصول ہوتے تھے، کوئی حقائق ہوتے تھے. دشمنی برائے دشمنی نہیں ہوتی تھی، اور اسی طرح سے محبت میں بھی سچائی پائی جاتی تھی. لیکن اب جو ہے وہ جو مخالفت لوگ کرتے ہیں ایک دوسرے کی، ایک دوسرے سے نفرت رکھتے ہیں، اس میں بھی کوئی اصول نہیں ہوتے، کوئی وجہ نہیں ہوتی. یعنی کہنا چاہیے کہ کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہوتی. غرض یہ کہ صدق نیت، یعنی نیت کی سچائی اور اخلاص ختم ہو چکا ہے. زندگی میں بناوٹ، نمائش اور اس طرح کی چیزیں زیادہ آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے صداقت یعنی سچائی اب ہمیں بہت کم نظر آتی ہے. اس کو ہی شاعر نے اس طرح سے، کسی اور شاعر نے اس طرح سے کہا کہ صدق و صفائی قلب سے محروم ہے حیات، کرتے ہیں بندگی بھی جہنم کے ڈر سے ہم. تیسرا شعر ہے، سینہ آہن بھی تھا جس سے گداز، اب دلوں میں وہ حرارت ہی نہیں. اس شعر میں زمانے میں آنے والی تبدیلیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. انسانی جذبات میں آنے والی تبدیلی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. زندگی اس طرح سے جذبات سے عاری ہو چکی ہے کہ وہ جذبات کہ جو دلوں کو تڑپا دیتے تھے، روح کو گرما دیتے تھے، ویسی کوئی سوچ اور جذبہ باقی نہیں رہا. انسانوں کے رویوں میں، برتاؤں میں ایک سرد مہری یعنی بے حسی آ گئی ہے، ایک مصنوعی پن آ گیا ہے. سچے جذبوں کی طاقت جو پتھر دلوں کو، سخت سے سخت دل والے لوگوں کو بھی نرم کر دیتی تھی، موم کر دیتی تھی، وہ اب رخصت ہو چکی ہے. جیسے کہ ایک اشارہ کیا ہے شاعر نے یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کی طرف، کہ وہ جو کہ ایک بہت ہی سخت گیر انسان تھے، لیکن جب اپنی بہن کے پاس گئے
یہ خبر ملنے کے بعد کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہیں ان کے بہن اور بہنوئی، تو ان کو قتل کے ارادے سے وہ وہاں گئے. لیکن جب بہن نے اللہ کا کلام ان کے سامنے پیش کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، تو ان کا دل اتنا نرم ہوا، اتنا متاثر ہوئے وہ، کہ اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر لیا. تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کہیں اچھائی ہوتی ہے، دل میں کہیں نیکی ہوتی ہے، تو چاہے وہ جیسا بھی ہو، سچی بات اس کے اوپر اثر کرتی ہے. لیکن اب یہ چیزیں ہمیں بہت کم نظر آتی ہیں. شعر نمبر 4 ہے، آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور یہ جو اس کو مرتبہ دیا گیا، اس کے لیے اس کو بہترین اور صاف اچھی خوبیاں عطا کی گئی. لیکن شاعر یہ کہتے ہیں اس شعر میں کہ آج اگرچہ انسان اپنی ذہانت اور عقل و شعور کی وجہ سے بہت آگے جا رہا ہے، ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، ہنر ہے، طاقت ہے، دولت ہے، تمام نعمتیں ہیں، سائنسی اعتبار سے انسان بہت ترقی یافتہ ہو چکا ہے، مگر وہ جو اصل جوہر تھا اس کا، جس کی بنا پر اس کو سب سے افضل مقام دیا گیا، اشرف المخلوقات بنایا گیا، یعنی انسانیت، آدمیت، وہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ آدمیت اور وقار جو انسانیت کا ہوتا ہے اس سے انسان محروم ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. انسان کے اندر دولت کی ہوس اور طاقت کا جنون اور اس قسم کے جذبات زیادہ عام ہو چکے ہیں، بنسبت یہ کہ انسانیت یعنی انسانی جو رویے ہوتے ہیں، انسانی خوبیاں ہوتی ہیں، ان سے وہ محروم ہوتا چلا جا رہا ہے. شعر نمبر 5 دیکھیے، صرف نقالی ہے مغرب کی جگر، شعر میں جب مشقیت ہی نہیں. اس شعر میں آپ غور کیجئے کہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے. وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ ہمیشہ آخری شعر ہوتا ہے غزل کا، اور اس شعر کو مقطع کہتے ہیں. اس مقطع میں شاعر کہتے ہیں کہ انہوں نے اردو شاعری کو اصل میں اپنا موضوع بنایا ہے، کہ اردو شاعری میں مغربی شاعری کے اثرات اور جو مغربی اصناف نظم وغیرہ ہیں وہ بہت زیادہ فروغ پا رہی ہیں، یعنی ان کا رواج بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے. مگر شاعر کو اس سے اختلاف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ محض شاعروں کی مغربی شاعری کی تقلید کرنے سے، یعنی نقل کرنے سے، اردو ادب میں شاعری کوئی بلند مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ اردو شاعری کا الگ ایک انداز ہے، یہ اہل مشرق سے تعلق رکھتی ہے، اس کا اپنا حسن ہے. اور اگر شاعر کے اشعار اس مشرقی حسن سے اور مشرقی انداز سے محروم ہیں تو پھر ہم اسے صرف اہل مغرب کی نقل کہتے ہیں، اور ان کا کوئی شاعرانہ حسن اور معیار نہیں ہوتا. یہ شاعر کی اپنی رائے ہے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے، کہ نئی دور کی شاعری میں مغربی اثرات نمایاں ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے تشریح آپ کو سمجھا دی. جو کام آپ کو دیا گیا ہے اس میں آن لائن آپ اس کو کاپی میں اپنی کر لیجیے.